بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید ہے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم ترجمہ القرآن کا سبق نمبر 100 پڑھیں گے۔ آج الحمدللہ ہمارے 100 لیسن مکمل ہو چکے ہیں۔ دعا کیجیے گا جو ہم نے پڑھایا ہے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں اس جتنا بھی ترجمے کو ہم نے سیکھنا ہے یا سکھانا ہے، اللہ صحیح معنوں میں ہمیں سیکھنے سکھانے کے بعد دوسروں تک پہنچانے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آج کے سبق کے اندر ہم آیت نمبر سورہ البقرہ کی 228 پڑھیں گے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ترجمہ القرآن سیکھنے کے 2 اسلوب ہیں۔ اسلوب نمبر 1 تفہیم القرآن بذریعہ علامات۔ اس میں جو 3 رنگ استعمال کیے گئے ہیں اس میں سرخ رنگ ایک علامت کے لیے استعمال کیا گیا ہے، نیلا رنگ دوسری علامت کے لیے، اور کالا رنگ جو ہے وہ اصل لفظ کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والمطلقات، اور طلاق یافتہ عورتیں یتربصن روکے رکھیں بانفسہن اپنے آپ کو 3 قروء 3 حیض تک، ولا یحل لہن اور نہیں ہے جائز ان کے لیے ان یکتمن کہ وہ چھپائیں ما خلق اللہ اسے جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے فی ارحامہن ان کے رحموں میں۔ تو آج کی اس آیت سے ان عورتوں کے احکامات شروع ہو رہے ہیں جن کو طلاق ہو جاتی ہے، تو وہ طلاق کے اندر کیا کیا ان پہ پابندیاں ہیں، مزید آپ ڈسکرپشن کے اندر اس کی تشریح اور اس کی مکمل وضاحت وہ ضرور وہاں سے پڑھیں۔ ان کننا یؤمننا باللہ اگر ہوں وہ ایمان رکھتی اللہ کے ساتھ، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وبعولتہن اور ان کے خاوند احق زیادہ حقدار ہیں بردہن ان کو لٹانے کے، فی ذالک اس مدت میں، ان ارادو اگر وہ سب ارادہ کر رہے اصلاحاً صلح کا، ولہن اور ان عورتوں کے حقوق ہیں مثل الذی جس طرح علیہن ان پر مردوں کے حقوق ہیں بالمعروفی دستور کے مطابق، وللرجال اور البتہ مردوں کو علیہن ان پر درجتن ایک درجہ حاصل ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ عزیز حکیم غالب حکمت والا ہے۔ ایک مرتبہ پھر اچھی طرح سبق کو دیکھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والمطلقات اور طلاق یافتہ عورتیں یتربصن بانفسہن روکے رکھیں اپنے آپ کو 3 قروء 3 حیض، ولا یحل لہن اور نہیں ہے جائز ان کے لیے ان یکتمن کہ وہ چھپائیں ما خلق اللہ اسے جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے فی ارحامہن ان کے رحموں میں، ان کننا یؤمننا باللہ والیوم الآخر اگر ہوں وہ ایمان رکھتی اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وبعولتہن اور ان کے خاوند احق زیادہ حقدار ہیں بردہن ان کو لٹانے کے، فی ذالک اس مدت میں، ان ارادو اصلاحا اگر وہ سب ارادہ کر لیں صلح کا، وَلَهُنَّ اور ان عورتوں کے حقوق ہیں مثل الذی جس طرح علیہن ان پر مردوں کے حقوق ہیں بالمعروفی دستور کے مطابق، وَلِلرِّجَالِ اور البتہ مردوں کو علیہن ان پر درجتن ایک درجہ حاصل ہے، واللہ عزیز حکیم اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اسلوب نمبر 2 جس کے اندر کالا رنگ اردو میں مستعمل الفاظ کے لیے ہے، نیلا رنگ بار بار استعمال ہونے والے الفاظ کے لیے، جو سرخ رنگ ہے وہ نئے الفاظ کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والمطلقات اور طلاق یافتہ عورتیں یتربصن روکے رکھیں بانفسہن اپنے آپ کو 3 قروء 3 حیض تک، ولا یحل لہن اور نہیں ہے جائز ان کے لیے ان یکتمن یہ کہ وہ چھپائیں ما خلق اللہ اسے جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے فی ارحامہن ان کے رحموں میں، ان کننا یؤمننا باللہ والیوم الآخری اگر ہوں وہ ایمان رکھتی اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وبعولتہن اور ان کے خاوند احق زیادہ حقدار ہیں بردہن ان کو اپنی زوجیت میں لٹانے کے، فی ذالک اس مدت میں، یعنی اگر وہ رجوع کرنا چاہیں
تو وہ 3 مہینے کے اندر اندر یعنی 3 حیض آنے سے پہلے اگر وہ رجوع کرنا چاہیں تو وہ رجوع کر سکتے ہیں، ان کا حق اس میں زیادہ بنتا ہے۔ ان ارادو اصلاحا، اگر وہ ارادہ کر لیں صلح کا، وَلَهُنَّ، اور ان عورتوں کے لیے مثل الذی، ویسے ہی حقوق ہیں، علیہن، جس طرح ان معروف مردوں کے حقوق ہیں دستور کے مطابق، وَلِلرِّجَالِ، اور البتہ مردوں کو، علیہن، ان پر، درجۃ، ایک درجہ حاصل ہے، واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ تو آج کے ہمارے سبق کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آیت نمبر جو 228 ہے، اس کے اندر سب سے پہلا لفظ جو ہے وہ یتربصن سرخ رنگ کا ہے، جس کا معنی روکے رکھیں، اور دوسرے نمبر پہ قروءن، جس کا معنی حیض ہے، تیسرے نمبر پہ بعولۃ، جس کا معنی خامد ہے، اور اسی طرح چوتھے نمبر پہ لفظ عزیز ہے، جس کا معنی غالب ہے۔ تو آج کے ہمارے سبق کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی اتنے زیادہ مشکل الفاظ نہیں ہیں جو سرخ رنگ کے اندر ہوں، باقی یہ جو کالے رنگ کے اندر الفاظ ہیں ان کے باقی جو کالے رنگ کے اندر الفاظ ہیں وہ بالکل آسان الفاظ ہیں، جن کو ہم اپنی زبان کے اندر استعمال کرتے رہتے ہیں تھوڑے بہت فرق کے ساتھ، جیسے ثلاثہ، تثلیث، مثلث، اور اس طرح یحل، حلال، حلت، خالقہ، خلقت، خالق، مخلوق، ٹھیک ہے، یؤمن، ایمان، امن، مومن، یہ سارے وہ الفاظ ہیں کہ جن کو ہم اپنی زبان کے اندر روزمرہ استعمال کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ علامات کے ذریعے عربی گرامر کے ساتھ اگر آپ ترجمہ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کوشش کیجئے جو معلم القرآن کے جتنے ہمارے لیسن ہیں ان کو ایک مرتبہ ضرور دیکھیے، ان کے اندر انشاءاللہ آپ کو جتنی بھی علامات کا ہم یہاں پہ ترجمہ جس حساب سے کر رہے ہیں وہ ساری کی ساری علامتیں اس کے اندر بیان کی جا چکی ہیں، اس میں بتایا جا چکا ہے کہ آپ نے اس رنگ کے اندر یا اس طرح آنے والی جو علامت ہے اس کا ترجمہ کیسے کرنا ہے۔ اگر ہم نے کسی چیز کا کسی جگہ پہ ترجمہ نہیں کرنا تو اس کے بارے میں بھی ساری وضاحت آپ کو اس کے اندر مل جائے گی، مکمل قوانین ہیں، قواعد ہیں، آپ ان کو ایک مرتبہ ضرور پڑھیے، انشاءاللہ اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔